نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ انشاءاللہ آج ہم آیات نمبر سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے پڑھنا شروع کریں گے، اور بیفور ہم آیات پڑھیں اور ان کے ترجمہ پڑھیں، پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سیرہ کے یعنی اسپیسیفک واقعے کے متعلق ہے۔ اس کا نام ہے واقعہ افک۔ افک کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ، یا اب کسی چیز کو اپنی ڈائریکشن سے ٹرن کر دینا، یعنی اسی لیے اس جھوٹ کے لیے بھی لفظ یوز ہوتا ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر لوگوں نے یا منافقین نے جو الزام لگایا تھا زنا سے ریلیٹڈ، اور ہوا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی بھی سفر سے پہلے، ٹریول سے پہلے قرآن اندازی کرتے تھے کہ کون سی بیوی ان کے ساتھ جائے گی، اور اس میں قرآن اندازی کی گئی تو عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام آیا۔ پھر وہ ان کے ساتھ ٹریول کر رہی تھیں۔ پھر ایک جگہ جب پڑاؤ ڈالا گیا تو سب لوگ اپنے اپنے کاموں کے لیے نکلے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ بھی رفع حاجت کے لیے گئیں۔ جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ جو ہار انہوں نے پہنا ہوا تھا وہ کہیں گر گیا تھا، یعنی وہ ہار جو انہوں نے اپنی بہن سے ادھار لیا تھا، تو وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئیں۔ جب وہ ڈھونڈ کر واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ سارا قافلہ جا چکا ہے۔ تو پیچھے سے یہ ہوا کہ جب جس کیمل کے اوپر، جس اونٹ کے اوپر عائشہ رضی اللہ عنہ کا پڑاؤ ہوگا، تو جو اٹھانے والے ہوں گے انہوں نے سوچا ہوگا کہ اس کے اندر عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور شروع میں بالکل پتلی دبلی سی بھی تھیں، تو اتنا وزن نہیں تھا، تو اس لیے ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا جو وزن اٹھانے والے تھے، اور انہوں نے اونٹ کے اوپر اس کو ڈال دیا، ہودی جو بھی ہوتی ہے اور جو کیریج ہوتا ہے اوپر، اور انہوں نے سوچا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ اندر ہی ہیں۔ پھر سارا قافلہ جب چلا گیا تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ میں وہیں بیٹھ جاتی ہوں، تاکہ جب آگے جا کے لوگ اندازہ کریں گے، ریئلائز کریں گے، تو وہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے واپس آئیں گے۔ جب وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھیں تو پھر ان کو نیند آ گئی اور وہ وہیں پر سو گئی سینڈ کے اوپر۔ پھر تھوڑی سی دیر کے بعد سفیان بن معطل، جن کی ڈیوٹی یہ تھی کہ اکثر ایسے ہوتا تھا کہ قافلوں کے بعد کوئی ایک شخص پیچھے ٹریول کرتے تھے، ایک یا دو، تاکہ وہ دیکھیں کہ پیچھے کوئی چیز بھول تو نہیں گئے قافلے والے، یا کوئی چیز رہ تو نہیں گئی۔ تو انہوں نے جب ایک خاتون کو دیکھا تو پریشان ہوئے، قریب آئے تو وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو پہچان گئے، کیونکہ پردے کی آیات آنے سے پہلے انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کچھ بھی اور نہیں کہا سوائے اس کے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اور اپنا اونٹ بالکل قریب لا کر بٹھا دیا۔ جب عائشہ رضی اللہ عنہ اس پہ سوار ہو گئی تو پھر انہوں نے اونٹ کو کھڑا کیا اور خود آگے اس کو چلاتے رہے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ اس پہ بیٹھ گئی۔ تو اس طریقے سے پھر بعد میں جب وہ قافلے سے جا کے ملے دوسرے دن، تو سب نے دیکھا، اور خاص طور پہ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس کے دل میں ویسے ہی آگ لگی ہوئی تھی مسلمانوں کے اوپر، اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اس کو مدینہ والے سردار بنانے والے تھے، اور اس کی تاج پوشی باقی رہ گئی تھی، اور اسی اثناء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے ہجرت کر کے، تو سب اس کے بارے میں بھول گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ اس نے سوچا کہ وہ بدلہ لے، اور اس نے اس طرح کی باتیں پھیلانا شروع کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ غلط کام کر کے آئی ہیں، نعوذ باللہ۔ اور اسی طرح منافقوں میں بات پھیلتی گئی، اور مسلمانوں نے اس چیز کی کوئی تائید تو نہیں کی، لیکن آگے جا کے پتہ چلتا ہے کہ صرف 3 مسلمانوں نے ان سے ایگری کیا تھا،
باقی کسی مسلمان نے کوئی بات نہیں کی تھی اور سب نے خاموشی اختیار کی تھی۔ آن دی ادر ہینڈ عائشہ رضی اللہ عنہ کو ابھی کوئی بات پتہ نہیں تھی کہ ان کے خلاف کیا باتیں چل رہی ہیں۔ دوسری طرف یہ ہوا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ پہنچ کر ابھی زیادہ اطلاع نہیں ملی تھی اس پروپیگنڈے کی، اور وہ بیمار ہو گئیں۔ جب وہ سفر کے بعد بیمار ہو گئیں تو انہوں نے، اور تو کچھ نہیں انہیں پتہ چلا، لیکن ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی سی ایسی فیلنگ آئی کہ عام طور پر جتنا خیال رکھتے تھے اس سے شاید تھوڑا سا کم خیال رکھ رہے تھے۔ البتہ جب ان کی طبیعت تھوڑی بہتر ہوئی اور ایک دن وہ رفع حاجت کے لیے اپنی کسی رشتہ دار عورت کے ساتھ جا رہی تھیں تو ان کی رشتہ دار کی چادر جو ہے وہ بشز میں، یعنی جو پودے ہوتے ہیں ان میں کسی کانٹے میں، کسی جھاڑیوں میں پھنس گیا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس بات کو عجیب سا جانا اور انہوں نے کہا کہ تم اپنے بیٹے کو آپ نے کیوں بد دعا دی ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ نہیں جانتی ہیں، اس نے بھی آپ کے بارے میں جو کہانیاں پھیل رہی ہیں اس میں وہ بھی شریک ہے، یعنی کہ جو 3 مسلمان تھے ان میں سے ایک ان کا بیٹا تھا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو پوری بات واقعہ پھر پتہ چلا۔ اب وہ بہت پریشان ہوئی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے اپنے والدین کے گھر پہ چلی گئیں اور بہت روئیں اور بہت زیادہ روئیں، اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کریں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہ آئے، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پیرنٹس کے گھر، اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو پوری بات بتائی۔ ہو سکتا ہے غالباً انہوں نے پہلے بات اس لیے بھی نہ بتائی ہوں کہ وہ بیمار تھیں اور شاید انہیں اندازہ تھا کہ انہیں کچھ بھی نہیں پتہ، اور جب انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو ساری بات بتائی تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والدین سے کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کیا جواب دیں، تو ابھی وہ خاموش ہی بیٹھے تھے اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب یہ دیا کہ اگر میں کسی چیز کی معافی مانگوں گی تو ظاہر ہے اس کا میننگ یہی لگے گا کہ جیسے کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے، اور اگر میں معافی نہیں مانگوں گی تو یہ لوگ گمان کریں گے کہ میں نے جو غلط کام کیا ہے اور اس کے اوپر میں بضد ہوں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی میرے لیے خود ہی آپ کو بتا دیں گے۔ یہ کہا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر کے بعد ہی یہ آیات نازل ہوئیں جو آج ہم پڑھیں گے، آیت نمبر 11 آنورڈز سورہ نور کی۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور انہوں نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود بری کر دیا ہے اس الزام سے۔ اور پھر ان کی والدہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کریں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے پیار میں، لاڈ میں، انہیں پتہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اعتماد تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو صرف اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ بہرحال اس پوائنٹ آف ویو سے آپ ان آیات کو سنیں اور اس سے آپ کو کافی سمجھ آئے گا کہ مدینہ میں کیا ہو رہا تھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس حد تک ہمیں غلط قسم کی نیوز کو آگے بڑھانا، بلکہ اس کے بارے میں چپ رہنا بھی، کسی کے اوپر الزام لگتا جا رہا ہو اس کے بارے میں چپ رہنا بھی کتنا برا سمجھا گیا ہے۔ آیات پڑھتے ہیں، انشاءاللہ اب اتنی زیادہ تفصیل نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ آپ کو خود ہی باتیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، جاؤ، جیم حمزہ یا سے ہے، لائے ہیں، بالافکی، ساتھ افک، حمزہ فا کاف یعنی بہتان، عصبتن، عصبہ عین صاد با، ایک گروہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک لفظ افک یوز کر کے ہی اس چیز کو کلیئر کر دیا کہ جو ساری باتیں ہیں وہ سب بہتان ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کے پر یہ سارا جھوٹ باندھا گیا ہے۔ عصبتن یعنی ایک گروہ ہے، عصب اس طرح گروپس کو بھی کہتے ہیں اور اسٹرینتھ کو کہتے ہیں، طاقت کو کہتے ہیں، اعصاب بھی کہتے ہیں نا، باڈی کے اندر جو اعصاب ہوتے ہیں، جو پٹھے ہوتے ہیں، وہ ایک گروہ ہے، منکم، تم میں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کلیئر کر دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ صرف ایک گروپ ہے جس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ لا نہیں، تحسبوہ، حاسین با اس کا روٹ ہے، حساب لگانا یا سمجھنا، نہ تم سمجھو اسے،
شرن شر یعنی برا، لکم اپنے لیے، یعنی اس چیز کو اپنے لیے برا مت سمجھو، یعنی اس میں کوئی فائدہ ہی ہے۔ ظاہر ہے اس کی وجہ سے ہم کتنے ایٹیکیٹ سیکھیں گے، کتنی چیزیں سمجھائیں گے اللہ تعالیٰ میں۔ بلکہ ہوا وہ خیر لکم، وہ اچھا ہے تمہارے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اچھے اور برے میں فرق بھی پتہ چل جاتا ہے جب اس طرح کا کوئی وقت آتا ہے تو۔ لکلی واسطے ہر امری شخص کے ہے، میم را حمزہ، منہم ان میں سے، ماں جو، مکتسبہ جس نے کمایا، کاف سین با، من الاثمی گناہ میں سے، یعنی اس پارٹ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے اس چیز کو آگے پھیلائی یا اس کو اس گناہ کا حصہ دار بنا تو اس کو ضرور اس کا حساب دیا جائے گا، اس کا گناہ کرنے کا یعنی آگے بات کو پھیلانے کا حساب اس سے ضرور لیا جائے گا۔ والذی اور وہ جس نے تولا یعنی اٹھایا، ولی ہوا جو جس نے مین کام کیا، کبرہ اس کا کبر، اس کا بڑا بوجھ، سب سے بڑا وزن جس نے اٹھایا، یعنی اس گناہ کو جس نے شروع کیا، بات جس نے شروع میں پھیلائی، یعنی عبداللہ بن ابی، منہم ان میں سے، لہو اس کے لیے، عذاب عظیم سب سے عظیم عذاب ہوگا۔ تو جو بھی کسی بھی رومر کو پھیلاتا ہے، شروع کرتا ہے، کسی بھی گاسپ کو، کسی کے بھی بارے میں کوئی بھی افواہ پھیلانا شروع کرتا ہے، اس کو عذاب عظیم ملتا ہے، اور باقی لوگوں کو بھی گناہ ضرور ملتا ہے اپنے اپنے حصے کا۔ پھر آیت نمبر 12 ہے لو۔ اب آپ دیکھیں کچھ آیات لو سے شروع ہوں گی، یعنی کیوں نہیں ایسا کیا، کیوں نہیں مسلمانوں نے ایسے کیا، کیوں نہیں، یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے ڈانٹ رہے ہوں، جیسے ناراضگی، ڈس اپروول شو کر رہے ہوں، اس طرح سے آیات کو شروع کیے کہ ایسا کیوں نہیں کیا مسلمانوں نے۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کو تو یہ کرنا چاہیے تھا۔ تو پڑھتے ہیں آیت نمبر 12 لو، کیوں، لا نہیں، از جب، سمعتموہ سین میم عین سے ہے، سنا تم نے اسے، یعنی بات سنی تو کیوں نہیں تم نے کیا کیا، ظنا گمان کیا، زوئے نون نون، المؤمنون مومن مردوں نے، والمؤمنات اور مومن عورتوں نے، کیا نہیں کیا، بانفسہم اپنے بارے میں، خیرن اچھا گمان کیوں نہیں کیا اپنے بارے میں، یعنی اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا، وقالو اور کیوں نہیں کہا انہوں نے، ھذا یہ ہے، افکن بہتان، مبین کھلا، با یا نون سے ہے۔ تو یہاں پہ جب وقالو ھذا ہے تو وہاں پہ بار بار تو نہیں بتایا کہ کیوں نہیں کہا انہوں نے، وہ شروع میں ہی جو ہے ولولا وہی یہاں پر بھی اپلائی کرتا ہے کہ اور کیوں نہیں کہا انہوں نے، یہ ہے افکن، یہ ایک جھوٹ ہے، بہتان ہے، مبین کھلم کھلا، تو انہیں یہ کہنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ وہ لوگ سنتے اس بات کو اور آگے بڑھاتے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمانوں میں سے وہ 3 لوگ انفلوئنس ہوئے تھے یا اس بارے میں بات کر رہے تھے، باقی سب چپ تھے۔ تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے خاموشی کیوں برتی تھی، جب بات بالکل غلط ہو تو اس کے بارے میں بھی بولنا ضروری ہوتا ہے، خاموش رہنا پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو جب کنفرم پتہ ہو کہ کوئی بات جھوٹ ہے تو اس کو چپ کرانا چاہیے، اس کو سٹاپ کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 13 دوبارہ لو، لا سے شروع ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پھر اسی ڈس اپروول کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ آیت نمبر 13 لو، کیوں، لا نہیں، جاؤ جیم حمزہ یا، علیہ اس پر، وہ لائے اس پر کیا چیز، بِأَرْبَعَةِ رابع عین سے ہے، یعنی 4 کیا نہیں لے کر آئے، شہداء، یعنی 4 گواہ تو نہیں لے کر آئے تھے، وہ کیوں نہیں لے کر آئے، وہ جب یہ بات تو پھیلانا اس کے بغیر تو درست ہی نہیں ہے۔ فَإِذْ پھر جب، لم نہیں، یا تو وہ لائے، بالشہداء گواہوں کو، جب یہ گواہوں کو نہیں لائے تو پھر کیا ہوا، فَأُولَئِکَ تو یہی لوگ ہیں، عند اللہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس، ہم وہی، الکاذبون کذب کرنے والے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں۔ یعنی جو چیز ہمیں زنا کے بہتان کے بارے میں بتائی گئی ہے کہ اگر کسی کے بارے میں بات کرنی ہے تو 4 گواہ ہونے چاہیے،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد دلاتے ہیں کہ وہ کیوں گواہ نہیں لے کر آئے. جب یہ بات پھیل رہی تھی تو کسی کو بولنا چاہیے تھا کہ 4 گواہ کدھر ہیں. اور بغیر 4 گواہوں کے تو ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ قذف یعنی ان کو 80 کوڑے پڑنے چاہیے. تو وہی اصل میں جھوٹے ہیں، وہی گناہ گار ہیں جو اس طرح کی بات کو پھیلا رہے ہیں. پھر اگلی آیت دوبارہ ہم دیکھتے ہیں وَلَوْ لا سے شروع ہوتی ہے. وَلَوْ اور اگر لا نہیں ہوتا یعنی اگر نہ ہوتا فضل اللہ اللہ کا فضل. کیا ہوتا اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا؟ علیکم تم پر، وہ رحمتہ اور اس کی رحمت، فی الدنیا والآخرتی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اگر اللہ کا رحم و کرم، اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ لا البتہ مسکم میم سین سین یعنی پہنچ جاتا کم تم کو، فی میں ما اس میں، افتم یعنی فا یا ضاد جس میں تم پڑ گئے تھے، جس میں تم چلے گئے تھے، فی ہی جس میں عذاب عظیم عذاب ہوتا بہت بڑا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پچھلی قوموں کے تھرو بھی یہ بتایا کہ اللہ کے لیے عذاب پہنچانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور جب اتنا بڑا جھوٹ باندھا جائے اتنی بڑی ہستی کی طرف جس میں کنفرم پتہ بھی ہے، نہ کوئی بول رہا ہے، نہ کوئی کہہ رہا ہے کہ گواہ کدھر ہے، نہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اللہ کا فضل تھا اور اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا، ورنہ بہت بڑا عذاب اللہ تعالیٰ تمہیں ڈال دیتے تمہاری طرف. پھر آیت نمبر 15 پڑھتے ہیں. اذ جب تلقونہ لام قاف یا روٹ ہے، لقی یعنی پہنچنا ملنا، ملاقات کا لفظ بھی اسی روٹ سے ہے. تو یعنی تم لے رہے تھے اسے یعنی پہنچا رہے تھے اسے، بی ساتھ السنتکم لام سی نون یعنی زبانوں سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم آگے بڑھا رہے تھے اس کو اپنی زبانوں سے، وہ اور تقولون اور تم کہہ رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ بی افواہکم جو افواہ پھیلانا اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا، ویسے عربی میں فا واؤہا منہ کو کہتے ہیں. تو منہ سے ہی بولتا ہے نا انسان، جب افواہ پھیلتی ہے تو کیسے پھیلتی ہے؟ ایک بندہ بولتا ہے پھر دوسرا اس کو لقی یعنی ملاقات کرتا ہے، ایک کی زبان سے نکلتا ہے پھر دوسرے کے کان تک پہنچتا ہے، پھر اس کی زبان سے نکلتا ہے پھر آگے پہنچتا ہے. تو وہ اپنی منہوں سے آگے بڑھا رہے تھے. ماں وہ جو لیسا نہیں تھا، لکم تمہیں، بھی جس کا علم کوئی علم نہیں تھا. افواہ پھیلانے میں یہی بات ہے نا، اس کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ تمہارے لیے کسی جھوٹے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جس بات کو سنے بغیر تحقیق اس کو آگے بڑھا دے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم، کوئی تمہارے پاس ثبوت نہیں تھا اور اس کو تمہارے منہوں سے آگے بڑھا رہے تھے، وہ اور تحسبونہ اور تم حساب لگا رہے تھے، سمجھ رہے تھے، حاسین با حینن اس کو ہا بانون بالکل توہین یعنی چھوٹی سی چیز، معمولی سی چیز جس کی کوئی وقت نہ ہو، اس اتنے بڑے معاملے کو تم کیا سمجھ رہے تھے؟ بالکل چھوٹی سی چیز. وہ ہوا حالانکہ وہ عند اللہ اللہ کے پاس عظیم بہت بڑا تھا. یعنی یہ معاملہ، یہ میٹر اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے. ہم چیزوں کو آگے جب بڑھاتے ہیں، الزام کو آگے بڑھاتے ہیں تو چھوٹی سی چیز سمجھتے ہیں، اچھا بس ایسے ہی تو کہا تھا، اس کا کوئی میننگ زیادہ تو نہیں تھا. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں الزام کسی کے اوپر لگانا بہت عظیم چیز ہے اللہ کے نزدیک، اسپیشلی کہ واقعہ عفق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، وہ بھی عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر اس طرح کا بہتان لگایا جا رہا تھا، اور یا تو لوگ چھپتے اور یا تو پھر لوگ آگے بڑھا رہے تھے ان باتوں کو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو ڈانٹ پلا رہے ہیں، ان سب کو ایٹیکیٹ سکھا رہے ہیں، طریقہ سکھا رہے ہیں کہ ایک مسلمان کے اوپر الزام لگتے دیکھو تو تمہیں پریشانی ہونی چاہیے، اتنے آرام سے خاموشی نہیں برتنی چاہیے. اور اللہ کے نزدیک یہ معاملہ یعنی بہتان کا معاملہ، الزام کا معاملہ بہت بڑا ہے. اور اللہ معاف کرے، ہم دیکھیں اپنے آپ کو، ہم بھی اس طرح کی باتیں کتنی آرام سے آگے بڑھا دیتے ہیں. ادھر سے سنی ادھر بتا دی ہم نے،
پھر ہم ایسے ہی کندھے اچک لیتے ہیں اور بول دیتے ہیں اس طرح کے جملے کہ ہاں اللہ معاف کرے، میں نے تو یہی سنا ہے، اور اس طرح سے باتوں کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک یہ بات بہت عظیم ہے۔ پھر دوبارہ اگلی آیت 16 میں اللہ تعالیٰ ولو لا سے شروع فرماتے ہیں، اور ولو کیوں، لا نہیں، اذ جب، سمعتموہ دوبارہ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم نے سنا تھا اسے، یعنی یہ بات سین میم عین سے ہے، قل تم نے کیوں نہیں کہا، ما نہیں، یکونو یہ ہے، لنا ہمارے لیے، ان کہ نتکلم، کیف لام میم سے ہے کہ اور نون سے شروع ہوتا ہے، یعنی ہم کلام کریں، بہذا ساتھ اس بات کے، یعنی تم نے کیوں نہیں کہا یہ بات، کہ یہ تو ہمیں زہ بھی نہیں دیتی کہ ہم اس طرح کی بات کریں۔ ہمارے مسلمانوں کے منہ سے اس طرح کی بات نکلنا بالکل ہمیں سوٹ نہیں کرتی، یہ ہمارے معیار کے مطابق نہیں ہے۔ تو اس طرح کا کلام کیوں نہیں کیا تم نے، کیوں اس بات کو آگے بڑھایا یا خاموش رہے؟ سبحانکا، پاک ہے تو، ہاذا یہ ہے، بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑا الزام ہے۔ اب دیکھیں کہ اکثر آیات ان میں اگر آپ دیکھیں ہر آیت کا اینڈ عظیم پر ہو رہا ہے، تقریباً ہر آیت کا، یعنی بات بہت بڑی ہے، اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے، اور اس کا عذاب بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے۔ تو اب دیکھیے کہ کتنی بار اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کیا ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا کتنا غصہ ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو ان باتوں کو آگے بڑھاتے ہیں، جو الزام لگاتے ہیں، جو ان چیزوں کو، گاسپ کو مزیدار جوسی سمجھ کے ایک سے دوسرے کو بتاتے ہیں، اور یہ نہ بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے تاکہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ اچھا یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی چھوٹی سی ہے، نہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس میں ہم کسی بھی بچی کے بارے میں، کسی بھی بچے کے بارے میں کوئی بھی بات لگا دیتے ہیں ساتھ میں، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت غصہ بتایا ہے۔ پھر آگے اگلی آیت 17 میں دیکھتے ہیں، یعظکم اللہ، واو عین زوئے اس کا روٹ ہے، یعنی واز کرتا ہے تم کو، کون واز کرتا ہے؟ اللہ، اللہ، یعنی نصیحت کرتا ہے اللہ تمہیں، درس دیتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں، کس چیز کا؟ ان کہ تعودو، عین واو دال، عود، یعنی دوبارہ نہ کرنا، لمثلہ اس کے جیسا۔ اللہ تعالیٰ بار بار ریپیٹ کر کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ تمہیں واز کیا جا رہا ہے، یہ تمہیں لیکچر دیا جا رہا ہے اس چیز کے اوپر، تاکہ تم یہ چیز دوبارہ نہ کرو۔ ایک بار ہو گئی اور اسی سے تمہیں اندازہ دلایا جا رہا ہے کہ یہ کتنی بڑی، کتنی عظیم چیز تھی، ابداً کبھی بھی دوبارہ نہ کرو، ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے دائرے سے انسان باہر ہو سکتا ہے اگر اس طرح کی باتیں کرے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو کسی مومن کے بارے میں اس طرح سے باتیں کرے، کسی اور کے بارے میں اس طرح کے الزام آگے بڑھا دے، سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دے، بغیر کسی علم کے بات کو آگے بڑھا دے، چیزوں کو آسان اور ہلکا سمجھ کے کہ اس میں کیا ہو گیا، وہ تو میں نے سنا تھا تو وہ آگے بڑھایا، اس میں بہت کچھ ہو گیا۔ اللہ نے پچھلی آیت میں بتایا کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 18 میں، وہ اور یبین اللہ، یبین بیانون سے یعنی بیان کرتا ہے اللہ، کیا بیان کرتا ہے اللہ؟ لکم تمہارے لیے، الآیاتی آیات کو، یعنی اللہ تعالیٰ بہت کھل کے، بیان کا مطلب یہی ہوتا ہے کوئی ویگ نہیں ہے چیز، بالکل انکلیئر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات کو، واللہ اور اللہ، علیم حکیم، اللہ تعالیٰ تمام علم رکھنے والا ہے اور تمام حکمت رکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ چیزوں کے حقیقت کیا ہے اور چیزوں کو کس طریقے سے ٹیکل کیا جائے، لوگوں کو کب سزا دی جائے، لوگوں کو کس طرح سے سمجھایا جائے، اور اللہ کو معلوم ہے کہ کس کا پردہ کب کھولا جائے، اگر کہ پردہ ہے کہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 19 ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یحبون، ہا با با سے ہے، یعنی محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں کس چیز کو؟ ان کے تشیع،
اشاعت کا لفظ بھی اسی سے ہے نا، شین یا آئین روٹ ہے اس کا، یعنی کہ اشاعت کیا ہوتا ہے؟ پھیلانا کسی چیز کو، ٹھیک ہے، جیسے اخبار میں اشاعت ہوتی ہے نا، شائع کر دیا کوئی چیز، کہ جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بہت ان لوگوں کی بات فرماتے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ ہم بہت سارے یہ کام کرتے ہیں، تو غور سے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کیا لیبل دیا ہے، کہ بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، کیا پسند کرتے ہیں؟ کہ پھیلے الفاحشہ، بے حیائی پھیلے، بالکل فواہش پھیلے، گندی باتیں پھیلیں، جن کو گندی باتیں کرنے کا شوق ہے، آگے آگے پھیلانے کا شوق ہے، تم نے سنا یہ ہوا، اچھا تمہیں پتہ چلا یہ ہوا، اس کی بیٹی بھی انوالو تھی، اس کا بیٹا بھی انوالو تھا، یہ بھی تھا، وہ بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو لوگ یہ محبت کرتے ہیں اس چیز سے کہ فواہشہ پھیلے، بے حیائی پھیلے، گندی باتیں پھیلیں، فی الذین، ان لوگوں میں جو آمنو، ایمان لائے، لہم، ان کے لیے عذاب علیم، عذاب ہے بہت دردناک، حمزہ لام میم اس کا روٹ ہے، یعنی دردناک عذاب ہے۔ کہاں کہاں دردناک عذاب ہے؟ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے۔ واللہ، اور اللہ، یعلم، وہ علم رکھتا ہے، وانتم، اور تم، لا تعلمون، نہیں تم علم رکھتے، یعنی انسانوں کو چیزیں نہیں پتہ ہوتی، اور اللہ کو تمام سب کے حالات پتہ ہیں۔ اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور انسان نہیں جانتے ہوتے، اور کبھی کسی نے نہیں بھی کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور انسان نہیں جانتے۔ اس لیے اپنی لا علمی کا ذہن میں رکھ کر باتوں کو آگے نہ پھیلائیں، ہر وقت دوسرے کو اچھا گمان دیں، اچھا گمان کریں، اس بات پہ خیال رکھیں کہ میرے پاس کمپلیٹ علم نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں پتہ، ایون کہ مجھے کوئی بات بتاتا ہے تو بھی کنفرم نہیں ہے کہ مجھے بات پتہ ہے، کیونکہ جو گواہی کی بات تھی اس میں یہی تھا کہ 4 لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کا مطلب ہے باقی لوگ، اللہ تعالیٰ جو لوگ چھپا رہے ہیں اس کو چھپا کر ہی رکھنا چاہ رہے ہیں، اس چیز کی اللہ تعالیٰ اشاعت نہیں چاہ رہے ہیں۔ اور پھر اگلی آیت ہے ولو، اور اگر، لا، نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ کا فضل، اللہ تعالیٰ دوبارہ اس طرح کی بات فرماتے ہیں، جیسے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا علیکم، تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، تو کیا ہوتا؟ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، رؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بہت رؤوف ہے، یعنی بہت شفقت کرنے والا ہے، بہت رحیم ہے، اللہ تعالیٰ نہایت رحم کرنے والا ہے، یعنی یہ اللہ کا رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کو، چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر وہ سچی توبہ کر لیں، اگر وہ اپنے آپ کو ان کاموں سے فیوچر میں روک لیں۔ لیکن بات یہ کہ جو ان آیات کو سیریس لے گا اور اپنے آپ کو ان کاموں میں آگے نہیں بڑھائے گا، اگلی بار موقع ملنے پر دوبارہ غلط بات نہیں پھیلائے گا، تو اس کے لیے ہے اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مزید اس چیز کے بارے میں، دوبارہ لیکچر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا نہ کرو؟ لا تتبعو، نہ تم اتباع کرو، پیروی کرو، تابعین سے ہے، کس چیز کی پیروی نہ کرو؟ خطوات الشیطان، خطوات یعنی قدموں کی، چاپ کی، خطوا، کس کی؟ الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ شیطان کی پیروی اس لیے منع کی گئی کیونکہ شیطان ہی تو چاہتا ہے کہ بری باتیں پھیلیں، جو فحش باتیں ہیں، گندی باتیں ہیں، بے حیائی پھیلے، غلط کام پھیلے، گناہ پھیلے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خطوات شیطان کی پیروی مت کرو، ومن، اور جو کوئی، یتبع، پیروی کرے گا، خطوات الشیطانی، شیطان کے قدموں کی، تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ، یأمر، وہ حکم دیتا ہے، حمزہ میم را اس کا روٹ ہے، شیطان کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ بالفحشاء، بے حیائی کا، والمنکر، اور برائی کا، یعنی شیطان ہر غلط کام کی طرف
بڑھاتا ہے اور پھر وہ خوش ہوتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کلیئر بتاتے ہیں کہ اس کا گول ہی یہ ہے، وَلَو، اور اگر لا نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ کا فضل نہ ہوتا۔ آپ دیکھیے دوبارہ وہی بات بتائی جا رہی ہے، علیکم، یہ تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں آیات میں، تم پر اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور کیا نہ ہوتا، وہ رحمتہ، اور اس کی رحمت، تو پھر کیا ہوتا، نہ زکا پاک ہو سکتا، تزکیہ کا لفظ بھی اسی سے ہے، زائی کافیہ روٹ ہے، اور نہ پاک ہو سکتا منکم، تم میں سے، من احدن، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی پاک نہ ہونے دیتے، اللہ تعالیٰ معافی کا دروازہ بند کر دیتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے ہم پر۔ رحمت کب ہوتی ہے؟ جب گڑبڑ ہونے والی ہو، جب عذاب ہونے والا ہو، لیکن اللہ نے رحم کر دیا اور اللہ نے دروازہ کھول دیا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں پاک نہ ہونے دیتا کسی ایک کو بھی، ابداً، کبھی بھی، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ، یزکی، وہی پاک کرتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نیتیں پتہ ہے ہماری، کون سچی نیت سے توبہ کرتا ہے، کس کے اندر، کس کے دل میں ابھی بھی خناس بھرا ہوا ہے کہ وہ چیزوں کو آگے غلط بڑھائے، جس کو موقع ملتا ہے آگے بڑھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی تزکیہ کرتا ہے، پاکی کرتا ہے، صفائی کرتا ہے اس کی جس کو وہ چاہتا ہے۔ واللہ، اور اللہ، سمیع علیم، اللہ سب سننے والا ہے، اللہ خوب علم رکھنے والا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے کہ ہم آگے 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 کون سی بات پھیلاتے جا رہے ہیں، اللہ کو سب سنائی دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں، ہمارا تزکیہ کریں، ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کسی بھی اس طرح کے فواہش میں، کسی بھی گندی بات میں، غلط کام میں شیطان کی پیروی کریں۔ آمین ثم آمین۔